اب اس کے سلسلے کو آگے بڑھو، آپ سے کچھ سوال کروں میں انشاءاللہ، جواب دیجئے، سلسلہ آگے بڑھے گا، جواب نہیں دیجئے تو دیکھا جائے گا۔ نواقض اسلام جو بہت زیادہ ہیں، ان میں سے جو مشہور و معروف ہیں، جن کا ذکر ہو رہا ہے یا جن کے متعلق ہم پڑھ رہے ہیں، وہ کل کتنے ہیں جن کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں؟ سب نے طریقہ ہے ہاتھوں اٹھانا، جن کو جواب معلوم ہے، ہم جن کو بولیں گے جواب دینے کے لیے وہ جواب ہے۔ ہاتھ اٹھانا اس بات کی پہچان ہے کہ جواب معلوم ہے، ہم سمجھ رہے ہیں، اور سمجھنا ہی ضروری ہے، نہیں سمجھنے سے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں، سارے مسئلے نہیں سمجھنے سے پیدا ہو رہے ہیں، عالم کو عالم نہیں سمجھنے سے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں، غیر عالم کو عالم سمجھنے سے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں، اللہ کے دین کو نہیں سمجھنے سے دین سے دور جا رہے ہیں، توحید کو نہیں سمجھنے سے شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں، سنتوں کو نہیں سمجھنے سے بدعات کا شکار ہو رہے ہیں، ابا کو ابا نہیں، امی کو امی نہیں سمجھنے سے ماں باپ کے حقوق کی پامال ہو رہی ہے۔ مسئلے پورے سمجھنے ہی کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ جی 10 ہاتھ اٹھائیں، سب سے پوچھو 10 میں سے اب تک ہم یہاں اس مسجد میں کتنے نواقص پڑھے؟ ہاتھ اٹھانا۔ 4 پڑھے۔ ان میں سے پہلا ناقض، پہلی چیز جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے وہ کیا پڑھے؟ شرک، بڑا چھوٹا؟ بڑا شرک ایک۔ دوسرا کیا پڑھے؟ وسیلہ اور واسطہ۔ تھوڑا اور ایکسپلین ہوگی، خالی وسیلہ بولے جو پڑھے تھے وہ جائز وسیلہ لینا انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، ناجائز لینا۔ اس کو ایسے بولیے اپنے اور اللہ کے درمیان واسطے وسیلے رکھ کر ان کی عبادت کرنا۔ صحیح جواب۔ تیسرا کون سا ناقض ہم پڑھے تھے جس کی تفصیل تھی؟ کفار کو کفار نہیں سمجھنا۔ وہ لوگ نہیں، میں نہیں بولوں گا، آپ بولیے۔ بھائی نے جواب دے دیا مختصر، اہل الکفر کو، کافروں کو کافر نہیں سمجھنا۔ اس کی تھوڑی وضاحت چاہیے، کیا مطلب کافروں؟ صرف اس کا مطلب جتنا سوال انہوں جواب دیجیے۔ کافروں کو کافر نہیں سمجھنا، اہل الکفر کو کفر نہیں سمجھنا کا مطلب، اس کا مطلب ہے، اور اس کا مطلب ہونا جی ان کے بولیے ذرا اچھا ہے موضوع، بات ذرا ہے کیا مطلب یہ جو بولے بھائی، کیا بھائی نام مصطفیٰ بھائی جو بولے جواب سے تھوڑی آپ اس کی وضاحت یہ مثال مت دیجیے، مثال ٹھیک ہے، مثال سے سمجھے جیسے کہ اللہ کو ماننا اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، جیسے کہ نہیں سوال یہ ہے بھائی کہ کافروں کو کافر نہیں سمجھنا، اس کا مطلب کیا؟ جی اللہ کے کلام نے جس کو کافر کہہ دیا، اللہ کے کلام نے جس کو کافر کہہ دیا، جی اس کو کافر سمجھنا، اور اس کو کافر نہیں سمجھنا، اس کو کافر سمجھنا چاہیے۔ سمجھیں گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ بولیے اللہ نے جس کو کافر کہہ دیا اس کو کافر سمجھیں گے، سمجھنا چاہیے، اگر نہیں سمجھیں گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ یہ کافروں کا مطلب اللہ نے جن کو کافر قرار دیا، مثال اس کی دے سکتے ہیں آپ؟ کوئی جماعت ہے جن کو اللہ نے کافر کہا، یہود ہے، نصارہ ہے، اور آپ بھی مثال دی ابو جہل ہے اور فرعون، اور ان کو کافر سمجھنا، اگر نہیں سمجھیں گے تو دائرہ اسلام۔ اچھا ایک اور بات، صحیح جواب صحیح، صرف کافر سمجھنے نہیں، ان کے کفر میں شک بھی نہیں کرنا، رائٹ؟ ان
کافر نہیں سمجھنا، ان کے کفر میں شک کرنا، ان کے مذہب کو صحیح سمجھنا. ان کو کافر نہیں سمجھنا. اللہ کافر بولا، آپ کافر نہیں سمجھنا. وہ لوگ خود اپنے آپ کو بولتے ہیں، آپ نہیں بول رہے. جو مسلمان بولتا اس کو کافر بول رہا، جو کافر بولتا اس کو کافر نہیں بولتا. ان کے کفر میں شک بھی کرنا وہ بھی اس میں انکلوڈ ہے. بتایا تھا نا کہ ہو سکتا ہے یہود صحیح اللہ کا دین ہوگا ان کے پاس، ہو سکتا ہے وہ بھی ایمان والے ہوں گے، ہو سکتا ہے نصارہ بھی، ہو سکتا ہے فرعون بھی جنت میں جاتا ہوں گا، ہو سکتا جو ہے اللہ رحیم ہے بھائی. ابو لہب کو بھی جو ہے ابو لہب بھی ایمان والا ہو سکتا. ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا، ہو سکتا ہے وہ بھی کلمہ پڑھ کے مر گئے ہوں گے بھائی. نہیں، سمجھ میں آئی بات، شک بھی نہیں کرنا. اور کیا ہے، ان کے مذہب کو صحیح نہیں سمجھنا. 3 چیزیں ہیں اس میں. پہلا ناقص کیا پڑھے ہم؟ شرک. بھائی بتائے خلاص شرک. دوسرے بھائی بتائے واسطے وسیلے انہیں کے ذریعے اللہ کی عبادت کرنا. تیسرا کیا ہے، کافروں کو جن کو قرآن یا حدیث میں کافر کہا گیا ان کو کافر نہیں سمجھنا یا ان کے کفر میں شک کرنا، یا لگانا بھی ان کو کافر نہیں سمجھنا یا ان کے کفر میں شک کرنا یا ان کے مذہب کو صحیح سمجھنا. ہو گئے 3. چوتھا آخری سوال، چوتھا ناقص کیا ہے؟ جی کسی کے اوپر بنا کے خود کا الزام لگانا نہیں. چوتھا چوتھا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کسی اور طریقے کو بہتر سمجھنا، یا اللہ نے جو شریعت نازل کی احکام اس کو چھوڑ کر لوگوں کے بنائے ہوئے طریقوں سے فیصلے کرنا. چوتھا وہ جو آپ بتا رہے ہیں وہ تیسرے کی شرح میں انہوں نے بتایا. مسلمان کو کافر نہیں کہنا وہ الگ موضوع ہے. تو کافر کو کافر سمجھنا ہے، ان کی کفر میں شک بھی نہیں کرنا. لیکن مسلمان میں چلیے یہ بھی سوال کرو تک مسلمان کو کافر بول سمجھیں گے ہم؟ کافر کی کفر میں شک نہیں کریں گے، اس کے مذہب کو صحیح. اور اگر کوئی مسلمان ہے تو جو بڑے بڑے گناہ کر رہا، شراب پی رہا، وہ کر رہا، یہ کر رہا ہے، کافر سمجھیں گے اس کو؟ بہت خوب. لیکن یہ اگر اس کا عمل کفریہ ہے، میں تو سوال کیا تھا، خیر آپ دوسرا جواب دیا کہ وہ بھی ہے. اگر کوئی بڑے گناہ کر رہا ہے جیسے شراب پی رہا ہوتا، زنا کر رہا ہوتا، بڑے گناہ ہے، توبہ کرنا شروع ہو سکتا ہے، اس کو کافر تو نہیں. بڑے گناہ کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی کفری عمل کر رہا ہے، تفسیر ہے جس کو شریعت نے کفر نہیں کہا، یا شرکی عمل میں مبتلا ہے، کیا اس کو کافر بولیں گے؟ جواب چاہیے. اگر وہ حلال سمجھ کے کر رہا ہے وہ کافر ہوگا. اگر وہ اس کو جائز سمجھ کے کر رہا ہے تو کافر ہوگا. ہاں چلیے تو اور جواب چاہیے. بہت خوب. کیا بول رہا ہے سنو. جو ہے عام طریقے معین نہیں ہوگا، خاص نہیں کرے گا. عام تکفیر ہو سکتی ہے، خاص نہیں ہو سکتی. کیا مطلب آپ کہہ سکتے ہیں آپ کا مطلب امام ممبر کو خطیب بولے گا عوام کہ بھائی جو یہ کام کرے وہ کافر ہے، جو یہ کام کرے وہ مشرک ہے، جو یہ کام خاص نہیں. خاص پر کفر کا فتویٰ لگ سکتا ہے یا نہیں؟ سوال. ایک خاص آدمی ان کو معلوم ہے فاروق، زید، بکر یہ شرک اکبر میں مبتلا ہے، کیا ہم ان کو کافر نہیں بولیں؟ ان پر کفر کا فتویٰ لگ سکتا ہے کیا؟ کب لگے گا؟ کون لگائیں گے؟ بس 2 سال بدل ہوئے علماء لگائیں گے، عام نہیں. ہاں حجت قائم کرنے کے بعد، منع رکاوٹوں کو ہٹانے کے بعد حجت قائم کرنا چاہیے. اس کی اپنی جگہ اس کو دلیلوں سے سمجھانا پڑے گا کہ یہ کام جو تم کر رہے ہو ایسا کام ہے جو اسلام سے خارج کرنے والا ہے. دلیلوں کی روشنی میں اس کو سمجھایا جائے گا. حجت قائم کوئی مجبوری میں کر رہا ہے کہ یہ دیکھا جائے گا، کچھ رکاوٹ ہے، کوئی ڈر ہے کیا، اس کو وہ دیکھا جائے گا. اگر وہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں میں اگر ان سے نہیں مانوں گا تو ان کا قہر آئے گا، حضور ہے یہ ان کا قہر آئے گا، یہ جو ہے
یہ اللہ کے پاس پکڑوا دیں گے مجھ کو یا جو ہے پھنس جاؤں گا، اس کو ڈر خوف، اس کو ہٹا نہیں، میں ایسا کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں کر سکتا ہوں. تو ڈر اور خوف کو ہٹانا، حجت قائم کرنا، اس کے بعد بھی اسی کام میں مبتلا ہے. علماء کے حوالے ہے اس کا، علماء دیکھیں گے احوال اور ظروف کو اس کی، پھر کفر کا فتویٰ لگائیں گے تو ہم اس کو ڈالیں گے. علماء نہیں لگا رہے، ہم چھاپنے والی مشین نہیں. کسی کو اسلام میں لانا بہت ایزی ہے، لیکن اس کے عمل کی وجہ سے کسی کو اسلام میں اسے نکالنا بہت مشکل. ایک قاعدہ یاد رکھ لیجیے یہاں، جو یقین سے مسلمان ہو جائے، شک سے اس کا اسلام ختم نہیں ہو سکتا. جو یقین سے مسلمان ہو جائے، جو یقین سے مسلمان ہے، شک سے اس کا اسلام ختم نہیں ہوتا. کیا مطلب یقین سے مسلمان ہے؟ یقین ہے کہ مسلمان ہے، جیسے مسجد میں بیٹھے گا سب یقین مسلمان ہے، پڑوسی مسلمان ہے، معلوم یقین ہے. اب ایک شک ہے کہ ان کا اسلام گیا، یہ شرک میں پڑھ رہے ہیں، شک سے ان کا اسلام ختم ہو سکتا ہے. ہم بولیں گے نہیں بھائی تو ڈاؤٹ ہے، انہوں نہیں ہے مسلمان. آپ کو یقین تھا نا وہ مسلمان تھے، آئے تھے، معلوم ہے میرے کو، لیکن وہ کچھ کام ایسے کر رہے ہیں کہ کچھ شک ہو رہا ہے جو ہے وہ لوگ کافر ہو گئے. شک سے اسلام ختم نہیں ہوتا. الیقین لا یزول بالشک، یقین شک سے ختم نہیں ہوتا. سمجھ میں آیا؟ ارے اسلام تو بہت بڑی بات ہے، وضو ختم نہیں ہوتا شک سے. کیا وضو ختم نہیں ہوتا ہے شک سے؟ شک سے وضو ختم ہوتا؟ کیا مطلب شک سے؟ ایک آدمی وضو کیا، مسجد میں بیٹھا، عصر کی نماز ہوئی، نماز پڑھ لیا عصر کے ساتھ، ٹھیک ہے، عصر ہو گئی. اس کے بعد درس میں بیٹھے نواقض اسلام، اس کے بعد پھر اٹھے، گھر چلے گئے، افطاری کر رہے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ارے تھوڑا ٹائم ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، تو قرآن کو جو ہے وہ لے رہے ہیں. قرآن کو بغیر وضو صحیح قول یہی، قرآن کو ٹچ کرنے کے لیے وضو چاہیے. تو اب آپ کو شک وضو، مسجد فرقان میں اثر پڑا تھا وضو سے، درس میں بیٹھے تک وضو تھا، اس کے بعد وہاں سے نکلا، شک ہوا رستے میں جو ہے کیا نکلنے سے پہلے استنجا ہو گیا تھا، کیا ہوا خارج ہو گئی تھی، کیا شک ہوا. اب کرو نہیں کرو وضو، شک. قرآن لیجیے، پڑھی، افطاری کیجیے، مغرب کی نماز بھی پڑھی. ایک یقین ہے، ایک شک ہے. آئندہ سال کے ایک ٹاپک دو بعد میں چھوڑ تو بولنا چاہ رہا تھا، ضرورت محسوس وہ کیا بتا رہا تھا میں بھی آخر میں جو بولا وہ بات بولی اس سے پہلے شک. وضو کیا تھا، نماز پڑھا تھا، صلاح ہوئی تھی عصر کی، یقین ہے. اس کے بعد ایک شک آ گیا، ٹوٹ گیا شک وضو، شاید یقین نہیں ہے. کیا اس شک سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ شک سے جب وضو نہیں ٹوٹتا تو اسلام کیسے جاتا؟ وضو بڑا اسلام بڑا، وضو میں اسلام یا اسلام میں وضو؟ بولیے بھائی، تو اسلام کیسا نکال رہا ہے کسی کا کو بولو کافر. اور ایک حدیث بتا کے بات کرے، ایک نیا حدیث سنایا تھا اس نے، کسی کو کافر نہیں بولنے پر ایک وعید آئی تھی، ایک بہت بڑی حدیث ہے. وہ حدیث صرف سنا دیجیے، اللہ آپ کو جزائے. اس کو یاد ہے حدیث، عربی نہ صحیح اردو میں ترجمہ، اس کا میں بھی یاد ہے کہ دو تین لوگ یہاں پر اٹھا رہے ہیں. اچھا ادھر ہاتھ پہ اٹھا، چلیں. نہیں کسی کو کافر بولنے کے مطابق وہ بھی بات ایسی تھا. اگر میں کسی مسلمان بھائی کو کافر بولوں گا اور وہ کافر نہیں ہوگا، اس سلسلے میں ایک حدیث بہت اہم حدیث ہے. نہیں وہ دونوں سے بتا رہے آپ وہ حدیث ہے، میں کیا بول رہا ہوں، میں آدھی حدیث بول دیا، پھر تھوڑی بولنا ہے. اگر کسی نے اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہا اور وہ کافر نہیں ہے تو آدھی حدیث بول دیا، میں آدھی بول دیا، آپ حدیث ہو گئی، خالی آپ بولنا نہیں.
نہیں ہے تو شاباش، کیا نام ہے؟ اگر کسی نے مطلب یاد نہیں رکھ رہے حدیث ہے، گیپ ہو گیا 4 دن، ایک دن تو مجبوری تھی کہ دوسرے دن میں جو ہے کچھ مسائل تھا، اس سے نہیں ہوگا آئندہ کبھی کا یہ نہیں۔ دیکھیے میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے اپنے بھائی کو کافر کہا یا کافر ایسے کہے گا، اگر وہ کافر نہیں ہے تو بولنے والا ہو جاتا، خالی بولنے والا ہو جاتا، بولنا تھا۔ یہ حدیث یاد ہے؟ اگر کسی نے اپنے مسلمان بھائی کو، کسی نے اپنے بھائی کو مسلمان کافر کہا یا منافق کہا یا اور حدیث میں اللہ کا دشمن بولا، اگر ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے اوپر حکم آئے تو بولنا ہے تو یقینی طور پر ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اللہ کی نظر میں، اللہ کی نظر میں ہے شریعت میں علماء دین کو زیادہ جانتے ہیں، وہ سوچتے اگر بول دیں گے اے مشرک اے کافر انہیں ہے تو ٹھیک، ورنہ آپ پر آ جا وہ حکم پلٹ کر۔ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنایا تھا اس دن میں آپ، ٹھیک ہے، اور وہ حدیث بھی جو شراب پی کے جو جھک لایا جاتا تھا وغیرہ، وہ حدیث میں نے کس پوائنٹ پر پیش کی تھی بتائیے، اس میں نے کس پوائنٹ پر مطلب یہ کس نقطے پر کہیے کیا دلیل اس حدیث سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے لی ہے، وہ کیا بتائیں؟ معین یعنی عام خاص، عام حکم لگانا خاص حکم لگانا دونوں میں فرق ہوگا، عام حکم لگایا جا سکتا ہے، خاص حکم نہیں لگایا جب تک کہ حجت اس کی دلیل تھی، صحیح ہے نا؟ یہ باتیں ہیں، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ 14 مسئلے کو ہم پڑھیں گے ابھی انشاءاللہ، جس کو ہم نے پڑھا تھا لیکن اس کی وضاحت باقی تھی جو کہ بہت زیادہ اہم، وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 نواقص میں سے ہو گئے 14 نواقص، ناقص چوتھی چیز، چوتھا ڈور جو کھولیں گے تو درس اسلام سے باہر چلے جاتے، وہ یہ ہے کہ یہ سمجھنا، میں بار بار کہہ رہا ہوں سمجھنا، اعتقاد رکھنا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اچھا کوئی اور طریقہ ہے، جیسے فلسفیوں فلسفہ کا طریقہ، صوفیوں کا طریقہ یا کوئی اور طریقہ، اس کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کا مطلب عبادت کا طریقہ۔ اسلام 2 چیزوں کا نام ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنا، کسی اور میں نہیں کرنا، نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا، کسی اور طریقے پر نہیں کرنا، صحیح ہے؟ پہلا اشہد ان لا الہ الا اللہ، دوسرا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سمجھ میں؟ اگر مختصر اسلام کی تعریف کرنا چاہتے، بتانا چاہتے ہیں، فلائٹ کا ٹائم ہو گیا، اب انہیں جانا یا رخصت ہو رہا، سامنے ہے کوئی، بھائی ایک بات بتا رہا آپ کو، سوری میں جلدی میں اٹھے نہیں ہے، 1 منٹ باقی ہے، 1 منٹ میں بولتا ہوں، 1 منٹ میں سنی۔ اسلام کا مطلب اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، اور طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنانا، کسی اور کا بتا دیے آپ اس کو شارٹ میں جائیے تحقیق کر لیجیے۔ تو طریقہ کس کا اپنایا جائے گا عبادات میں، دین میں؟ اگر کسی مسلمان نے یہ سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تو ہے ان کا، انہوں نے جو طریقہ امت کو سکھایا، لیکن ایک اور ایک طریقہ اس سے اچھا ہے، گیا آؤٹ۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے اچھا طریقہ کیوں آؤٹ ہوا ہو؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو طریقہ دیا وہ وحی سے دیا، مرضی سے نہیں دیا، وحی سے دیا، مرضی سے، خواہش سے، وحی سے دیا، اور وحی نازل کرنے والا کون؟ اللہ۔ دین اس کا اللہ نے بتایا ان کو کہ یہ طریقہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کو، سمجھے؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشوں سے نہیں کہتے، جو کہتے وہ وحی ہوتی ہے۔ تو اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا طریقہ ہے وہ بھی اچھا، لیکن اس سے اچھا سمجھ رہے ایک دوسرے طریقے کو سمجھ رہا ہے، کس کا طریقہ؟ کسی انسان نے طریقہ وغیرہ بنایا عبادت کا، کچھ لوگوں نے، فلاسفہ نے بنایا، صوفیوں نے بنایا، فلاں نے بنایا، کوئی بھی
نبی کے طریقے سے اچھا نہیں، سیم سے وہ بھی اچھا یہ بھی اچھا، ایسا سمجھے تو پورا تھوڑا تھوڑا ارے کہاں جا رہے، گھر اچھا ہے اور یہ بھی اچھا ہے، باہر بھی اچھا ہے، یہاں بھی اچھا ہے باہر بھی اچھا ہے، میں ایک جگہ جا رہا ہوں وہاں وہ بھی اچھا ہے یہ بھی اچھا ہے، اس کو بھی اچھا سمجھا اس کو بھی اچھا۔ مثال ڈور کی، گھر کی سمجھنے کے لیے دے رہا ہوں میں، سمجھنے کے لیے ڈور کی، کیونکہ دروازہ آپ اس کو دروازے کے کھولے تو چلے آتے باہر، اندر رہنا گھر میں سکون سے، اچھے بن کے رہنا بھی بہت ہے، بس یاد ہے وہ مثال یاد رکھنا بہت ہے۔ میرے گھر میں جو ستا رہا کر رہا پریشان کر رہا، گھر میں پورا بن کے کوئی جو شراب پی رہا ہوگا اگر مسلمان نہیں ہے اسلامی ہے لیکن اچھا نہیں، اچھے بن کے رہنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، بڑوں کا ادب کرنا، ہر ایک دوست کا ہاتھ لینا، ابا ہے گھر میں، امی ہے، بیوی ہے، بچے ہے، بہنا ہے، بھائیاں ہے، سب ہے، حقوق کا خیال رکھنا تو اچھا مسلمان۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ تو اگر کسی نے یہ سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے کوئی اور شریعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کوئی اور طریقہ اچھا ہے، ایک یا ایک اور ایک طریقہ ہے جو برابر ہے، اچھا برابر، کل پوچھتوں میں انشاءاللہ کیا کرنا، کل پوچھتوں میں انشاءاللہ۔ اگر کسی نے یہ سمجھا نہیں اس سے اچھا تو یہ نہیں ہے لیکن وہ بھی اچھا ہے یہ بھی اچھا ہے، برابر سمجھا تو بھی اس کے برابری کوئی طریقہ ہو نہیں، ایکشن ہے، توجہ چاہیے۔ اگر کوئی پاس ہے دیکھ کیا ہے وہ موضوع، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اور کیسے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اور کیسے، اتباع کیوں کرنا، اتباع کا مطلب کیا ہے اور کیسے کرنا اتباع، یہ بات مثالوں سے میں بتا دوں مناسب ہو سکتا۔ تو اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جانتا نہیں ہے، دوسرے طریقے پر کر رہا ہے، یہ پرابلم ہے اس کا، چلیے اگر کسی کو معلوم ہے رسول کا طریقہ اور اس کے باوجود جو ہے وہ ایک اور ایک طریقے پر عمل کر رہا ہے، اچھا نہیں سمجھ رہا ہے، اس کو برابر بھی نہیں سمجھ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اچھا طریقہ سمجھ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہی سب سے بہتر طریقہ سمجھ رہا ہے، لیکن نفسانی خواہشات میں لوگوں کی باتوں میں آ کر دوسرے طریقے پر عمل کر رہا ہے، کیا یہ کافر ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آیا؟ کون چل رہا ہمارا نواقص میں نمبر کون سا چل رہا، نمبر کو تو یاد کرنا، 10 میں تو کون سا نمبر 4 میں ہی ہے، ابھی 4 میں 2 چیزیں بتائی ہیں علماء نے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اچھا کوئی طریقہ سمجھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے برابر، اور ایک چیز ہے اسی میں جو کہ بہت اہم ہے، اللہ نے جو شریعت اتاری ہے اس میں حکم ہے، احکام ہے، اس شریعت کو چھوڑ کر قانون سے فیصلے کرنا، اس کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ بھی کافر ہو جاتا ہے، اس میں تفصیل ہے، اس کی کچھ شکلیں ہوں گی، ٹائپس، ان ٹائپس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، غور سے سنیں گے سمجھیں گے، غور سے نہیں سنیں گے سوئیں گے، غور سے سنیں گے تو سمجھیں گے، سوئیں گے تو نہیں سمجھیں گے، نہیں سمجھیں گے تو پھر اپنا مسئلہ۔ نبی شریعت اللہ تعالیٰ نے اتاری نا، اس میں احکام ہے، یہ کرے تو یہ کرے تو یہ، اس کا مسئلہ ہو گیا، طلاق کا مسئلہ ہے، طلاق کے احکام ہے، خلا کے احکام ہے، دودھ پلانے کے احکام ہے، نکاح کے احکام ہے، تجارت کے احکام ہے، بتائیے بھائی ہے نا سب کا حکم، لینا ہے دینا ہے، کیا ہے، طلاق ہے، زمین ہے، زمین لیے تو
تو اس کے لیے حکم کیا ہے؟ پھر بیچ سکتے نہیں بیچ سکتے؟ جن سے لیے ان کو بیچ سکتے کیا؟ انسٹالمنٹ میں زمین لے سکتے کیا؟ ایک مشترک، یہ سب یہ ایک زمین کی مثال کاروبار ہے، لین دین کاروبار ہے، ٹھیک ہے؟ غصے سے طلاق دے دیے، وہ طلاق کے مسئلے، نکاح کے مسئلے، یہ سب چیزیں شریعت. دودھ پلانا ہے، ہمارے خالہ جو ہے بالکل دودھ پلائے، کیا وہ رضائی میری والدہ ہوتے نہیں ہوتے، ان کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا نہیں ہو، یہ بھی مسئلے مسائل، کون محرم ہے کون غیر محرم ہے، مسائل بھائی سب مسائل. احکام جس کو بولتے ہیں، روزوں کے احکام، فلاں کے احکام، روزہ ٹوٹ جاتا نہیں ٹوٹتا، فلاں فلاں احکام پورے شریعت میں ہے، رائٹ؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ہوتا یہ سب سے صحیح. کیوں؟ خالق کون ہے؟ اللہ. بندوں کے لیے کیا چیز صحیح ہوگی، کیسے ان کے مسائل ہونے چاہیے، اللہ سے زیادہ کوئی جانتا؟ احکام الحاکمین ہے. تو اللہ زیادہ جانتا ہے بندوں کو، کیونکہ اس نے پیدا کیا ہے، مخلوق اس کی ہے، مخلوق کو جانتا ہے. شریعت اتاری ہے جس کو اسلام کہتے ہیں، اس میں احکام یا غصے میں اس نے کہا طلاق، غصے میں یہ ہو گیا، یہ لوگ کیا کرنا، کہاں جانا؟ دنیا کے قانون ہیں کچھ جو دنیا نے بنائے، لا فیصلہ کرنا ہے. دو مسلمانوں میں جھگڑا ہوا، میاں بیوی میں جھگڑا ہوا، جس نے یہ اعتقاد رکھا، جس نے دنیا کا نمبر دو، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شریعت بھی ہے قانون بھی ہے. شریعت بھی اچھی چیز ہے، شریعت کا قانون جو دنیا میں بنائے ہوئے وہ بھی اچھے ہیں، یہ بھی اچھے ہیں. تو جو پہلے مسئلے میں بتایا دونوں کو سیم سمجھ رہا ہے. ایک وہ سمجھ رہا ہے، ایک وہ جو کہہ رہا ہے کہ شریعت سے اچھا قانون ہے. ایک اور شرعی احکام کو واجب سمجھتا ہے، ہاں یہی صحیح
یہی واجب ہے، اور دنیاوی قوانین کو غلط ہی سمجھتا ہے، لیکن نفس کی اتباع میں رشتے دار ہے، کوئی دنیاوی اور واجب شریعت سمجھتا بھی مسلمان بادشاہ ہیں دنیا میں، کہیں شریعت سے حکم ہو رہا ہے، کہیں شریعت کے خلاف ہو رہا ہے، حکم شریعت سے جہاں حکم ہو رہا ہے الحمدللہ سعودی عرب، اس میں تو کوئی دور شریعت کہتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں چوری سے آیتیں پڑھ کر سزا دی جاتی ہے، وہاں سننے میں بھی سننے آنکھوں سے دیکھیں آیت پڑھ کر سزا دیکھیں لیکن وہ ظاہر اپنا اعتقاد کیا ہے
دنیا کا دنیا میں کچھ قانون بنا اللہ تعالیٰ نے بیٹی کے متعلق جو مسئلہ ہے، باپ ہے بیٹی کو کس کے ہاتھ میں دینا، کس کے ہاتھ میں دینا، کون سا رشتہ مناسب ہے نہیں مناسب ہے، باپ زیادہ جانتا ہے کہ دوسرے زیادہ جانتے ہیں؟ بیٹی کا باپ گھر کا مالک ہے، رب البیت ہے، اور گھر کا اونر ہے، اس کو زیادہ معلوم ہے کرائے پہ کس کو دینا، کس کو دینا، کس کو دینا، یہ حاصل تو میرے بھائی اگر کوئی پہلی حالت اگر کوئی سمجھتا ہے کہ شریعت سے اچھا ہے قانون دنیا کا کافر. نمبر دو شریعت بھی اچھی ہے دنیا کا قانون بھی اچھا ہے وہ بھی اس دائرے میں آ جائے. نمبر تین شریعت کے قانون کو تیسرا شریعت کو صحیح سمجھتا قانون سے بھی جائز ہے بھائی وہ بھی جائز ہے یہ بھی جائز ہے جائز سمجھتا شریعت کو یہ بھی گیا. چوتھا کون ہے جو کافر نہیں ہوتا ہے فیصلہ کرتا ہے لیکن کافر نہیں ہوتا ظالم ہے فاسق ہے. اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. قرآن کی 3 آیتیں ہیں ایک ہی آیت ہے آخری میں لفظ الگ الگ مل رہا ہے 3 آیتیں پڑھ کر سنو میں اللہ سورہ مائدہ کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جس نے حکم فیصلہ نہیں کیا جو اللہ نے اتارا وہ کافر ہے. جس نے فیصلہ نہیں کیا جو اللہ نے اتارا اس کے حساب سے وہ ظالم ہے. ایک جگہ کافر ایک جگہ ظالم ایک جگہ فاسق. اس کا مطلب جو اللہ کے حکم کے بغیر فیصلہ کرے وہ کافر بھی ہو سکتا ہے وہ ظالم اور فاسق بھی ہو سکتا ہے. اگر وہ ظالم اور فاسق نہیں کافر ہی ہوگا تو ظالموں اور کافروں بولنے کا کوئی معنی نہیں. آیت ایک ہی ہوتی پھر 3 آیتیں نہیں ہوتی سیدھی بات ہے. چیپٹر کلوز سمجھ میں آگے بات. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ہوتا صرف فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ بھی ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. فاسق بھی ہے کافر بھی ہے ظالم. 3 آیتیں پڑھ کے سنایا تھا میں نوٹ کیا میں خاص طور سے وہ آیتیں آپ کی جو سورہ مائدہ کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 45 اور 47. حالانکہ میں نہیں بتاتا آیتہ ہوتا ہے نمبر اوپر بتاؤ خالی عام طور پر نہیں بتاتا. کیوں بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں اگر کسی نے آیت بتائی سورہ کا نام بتایا اور آیت نمبر بتائی کیا سکالر ہے بھائی آیت کے ساتھ بولتے ہوئے وہ آیت کے ساتھ بولتے ہو. بڑے سلف گزرے موٹی کتابیں لکھے عقیدے کے حدیث کی آیت میں آیا ہے بولے وہ آیت کہاں ہے بولے بھی نہیں لکھا ہے. جس کو ڈھونڈنا ہے ڈھونڈ لیتا جائے جس کو تحقیق ہم نے آیت پڑھنا ہے دیکھنا ہے قرآن کیا ہے کوئی شک مثال طور پر میں آپ کو کہہ رہا ہوں بھائی اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیوں غیر اللہ سے جو ہے استعانت کی جائے نہ کرو بول کے چلے گا. ایک اور ایک آیت انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کی 3 آیت میں یہ بتایا ہے جو پیج نمبر پہ ادھر ہے ریڈ شرٹ میں اوپر لکھی ہوئی ہے آیت وہاں اللہ نے فرمایا کہ نہ بولے تو انہوں کم ہی زیادہ سورہ فاتحہ ہے نمبر بولتی ہے نمبر بولنے سے بہت زیادہ ہو جاتا ہے. کیا بعض دفعہ نمبر بولتے بعض لوگ یہ بہت کم رہتا بعض لوگ نمبر بھی نہیں بولتے بہت سے سورے میں بھی آیت نہیں بولتے. بڑے علماء آیت لکھ دی ہے شیخ الاسلام نے دینے کی کتابیں اٹھا کر دیکھی آیت لکھ دی ہے کہ وہ آیت کس سورے میں نہیں لکھے تو عالم نہیں ہے ارے شیخ الاسلام نہ ملا ارے ایسا نہیں ہے بھائی یہ کوئی ضروری نہیں ہے. یہ سرت میں آپ کو طریقہ نا آیت نمبر بولنا سورہ نمبر بولنا سورہ اور لوگ بچے خاص طور سے اس کا اہتمام بولے میں بھی سورہ کی اچھی چیز ہے ٹھیک ہے گڈ آپ نے بتائی ہے ایک نالج دی ہے انفارمیشن دی ہے گڈ لیکن اس کا یہ مطلب یہی طریقہ ہے یہی طریقے پر دعوت کا کام کیا جائے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سمجھو یا نہیں سمجھو آپ اچھا دیکھیے برا دیکھیے آئی ڈونٹ کیئر یہی سچ ہے. سمجھ میں آ بڑے علماء کو آپ نے بچپن سے سنا ہے نا بڑے علماء یہاں بھی شیخ ظفر الرشیدی کا ہوا کتاب آیت نمبر سورہ نمبر بولے گا کیا ہے بھائی کوئی بولتا ٹھیک ہے بولتا کوئی نہیں بولتا تو کیا ہوگا پیمانہ ترازو
کی جو تفسیر کر رہے ہیں شیخ صاحب، عالم صاحب، خطیب صاحب، وہ ہے اصل امپورٹنٹ. تفسیر دماغ سے کرے تو شام سے نہیں بول رہا ہوں، مطلب غلط ہے. رائے سے عقل سے اگر تفسیر کر رہے بیٹھ کے ممبر پہ تو یہ تفسیر ان کی غلط ہے. ان کے پاس علم نہیں ہے، خالی لفاظ ہی ہے، گھمانا ہے. ایک امام صاحب کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں، جو آیت کی صحیح تفسیر، آیت میں کہتے ہیں کہ یہ آیت کی یہ تفسیر ہوتی ہے، دوسری آیت پیش کر رہے ہیں. ایک آیت کی تفسیر میں صحیح حدیث لا رہے ہیں، ایک آیت کی تفسیر میں کسی عبداللہ بن عباس، عطا بن ابی رباح یا کسی سلف کا تابعی کا قول پیش کر رہے ہیں. امام سیوطی رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا، امام قتادہ رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا، یہ ہے صحیح تفسیر. سمجھ میں آ بات؟ چلیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 آیتوں میں یہ بات بیان فرمایا، جو فیصلہ نہ کرے، اللہ نے جو چیز نازل کی ہے وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے، وہ کافر ہے. اس کا مطلب ظالم بھی ہو سکتا ہے. اللہ نے اس کو ظالم بھی کہا، اللہ نے اس کو کافر بھی کہا. کنڈیشن یہ ہے جسے بتایا اگر اعتقاد رکھتا ہے تو پھر وہ کفر کے دائرے میں چل جائے گا. اگر اعتقاد نہیں ہے، اعتقاد یہی ہے کہ یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. واجب ہے شریعت سے فیصلے کرنا، لیکن وہ فیصلے کرتا ہے اپنی خواہشات کی اتباع میں یا جو ہے دوست وغیرہ کوئی دنیاوی لالچ میں آ کر، تو ایسے انسان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا. اس میں ایک اور ایک چیز کی بتا، کچھ دنیا کے قانون ایسے ہیں. اچھا مجبوری ایک الگ چیز ہے. یہاں بھی میں نے اس سے پہلے بتایا تھا مجبوری میں آدمی کافر نہیں ہوتا. بتایا تھا میں نے آیت سے دلیل دی تھی پہلے درس میں، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. کسی کو کفر پر زبردستی کیا گیا اور اس کا دل ایمان سے مطمئن ہے، اللہ نے اس کو کافر نہیں کہا. اور میں نے ایک واقعہ بھی پیش کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بڑا ایک صحابی کو پکڑ لیے تھے کافر، یاد ہے؟ یاد رکھیے میرے بھائی، یہ حدیثیں ہیں اور دین قرآن و حدیث کا نام. صحیح ہے نا؟ چلیے، تو اگر مجبوری ہے کسی جگہ مسلمان شریعت پر عمل نہیں کر سکتا، مجبور ہے وہ دنیا کے قانون پر عمل کرنے میں، مجبوری ایک الگ چیز، وہاں کفر کا فتویٰ نہیں ہوگا، وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، مجبوری جب غلطی بھول کر کسی نے کر دیا، معلوم بھول کر، جیسے میں نے کہا تھا بھول کر کسی نے کہا اے میرا، اے اللہ تو میرا، یاد ہے نا وہ حدیث بھول. چلیے، اب اگر دنیا کا قانون شریعت سے نہ ٹکرائے، شریعت کے خلاف نہیں اور اس میں فائدہ ہے، کیا اس پر عمل ہوگا؟ جی، ہر وہ چیز جو اسلامی مسلمانوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، شریعت کا حکم نہیں ہے اس میں، تو اس کو ایکسپٹ کیا جائے گا. اس کی مثال سگنلز. دنیا میں قانون بنایا گیا، ریڈ سگنل اسٹاپ یور کار، یلو سگنل گیٹ ریڈی ٹو اسٹاپ. کیا بولتے ہیں؟ رکو، جو بھی گیٹ ریڈی ٹو اسٹاپ. گرین سگنل، اوکے یو کین گو، یو کین ڈرائیو. ہے یہ دنیا کا قانون؟ اردو میں، انگلش میں بولتے، اردو میں دنیا میں قانون بنایا گیا. سگنل کے پاس ہے جس کو اشارہ کہتے ہیں، ابھی اشارے کے پاس ریڈ سگنل پڑ جائے روک دو گاڑیاں. ہے دنیا میں قانون؟ بولیے بھائی، ہر جگہ ہے، جدہ میں بھی ہے، ہر جگہ ہے. ریڈ سگنل پر اپنی گاڑی روک دو، یلو سگنل تیار ہو. وہاں تو کیمرے لگے میں بڑے بڑے تیار رہا. خیر کام در ریڈ، وہ تو یلو تو آگے چلے جاتا ہے. بات اصل ایک رکنے کی ہے، چلنے کی ہے، اس کو میں سمجھا دوں زیادہ میرے خیال میں. ریڈ پر رک جانا قانون ہے دنیا کا. If you are crossing the light, you are مجھے کیا پینالٹی جو بھی پکڑتے کرتے، آؤ لاؤ، وہ لاؤ، یہ لاؤ، تو جو ہے 100 ریال بھرو، 200 ریال بھرو، 500 ریال، تو 1000 وہ بھرنا بھی ہے، 24 گھنٹے جیل بھی ہے. 3000 ریال ہو گیا، 3000 کیا بھرنا ہمارے پاس وہاں پہ جدہ میں صدر لوہا اٹھا 3000 ریال. اچھا کتنی دیر کا رہا سگنل؟ تھوڑی دیر. 3000 ریال بھرو جیل میں. سب نہیں توڑنا، اشارہ توڑنا بولتے ہیں، سگنل توڑنا بولتے ہیں اردو میں. یہاں بھی کرو سگنل، ریڈ پر رک جانا، گرین پر جانا. ریڈ پڑ گیا روکو روکو. یہ کیا شریعت میں ہے؟ میں گاڑی چلا رہا ہوں بھائی، میں جا رہا ہوں، اس کی اپنی جگہ تفصیل ہے.
لیکن ایک مثال دے رہا ہوں، شریعت سے بھی اگر دیکھا جائے مصلحت عامہ، مفسد عامہ وغیرہ ہے، یہاں یہ قانون کیا شریعت سے ٹکرا رہا، اس میں مسلمانوں کا فائدہ ہے؟ پہلی چیز شریعت کے خلاف ہے یہ قانون. ہم یہ دیکھیں شریعت اللہ تعالیٰ نے جو اتاری ہے قرآن حدیث کی روشنی، قرآن حدیث کے خلاف ہے یہ قانون. کوئی بولے ارے کیا میں ہوں جنا میری گاڑی ریڈ رہن دو، گرین رہن دو، یلو رہن دو، اپنا نکل جاتے. پوچھو ہمارے دوستوں سے، اچھا نکل جاتے ہیں، آپ کہاں سے نکل رہے کیا ہے؟ بس کوشش کرو اسلام سے نہ نکلو. ایک چیز اگر وہ ایسا کہے تو شریعت کے خلاف ہے، یہ چیز نہیں ہے. یہ چیز نمبر 2 اس میں فائدہ ہے، کوئی شک نہیں فائدہ ہے، بلکہ یہ عمل نہیں کرنے سے نقصان ہے. کتنے ایکسیڈنٹس سگنل توڑنے کی وجہ سے ہوئے، کتنی جانے گئے سگنل توڑنے کی وجہ سے. کیوں؟ کیونکہ ریڈ پر رکنا آپ کو پاس و لحاظ نہیں ہے، نہ اپنی فکر ہے، نہ خود گاڑی کی فکر ہے، نہ لوگوں کی فکر ہے، نکل گئے. دوسرے طرف ادھر سگنل بند ہوا، ادھر کا سگنل کھلا، ادھر ریڈ ادھر گرین، تو گرین والا اس کو وہ اخلاق والا ہے، اس کو اپنے جان کی فکر ہے. آپ کو فکر نہیں ہے، الگ مسئلہ ہے. اس کو فکر ہے، وہ نکلنا چاہتا ہے کیونکہ اس کو اپنی بیوی سے ملنا ہے، بھائی سے ملنا ہے، جو بھی ہے اپنا کام کرنا ہے. اس نے قانون کو فالو کیا ہے، وہ قانون پر عمل کرتے ہوئے جا رہا ہے. آپ قانون توڑ کر جا رہے ہیں، آپ اس کو مار دیں گے، آپ ہٹ کریں گے اس کو، اس کی جان چلی جائے گی. آپ ذمہ دار ہوں گے کیونکہ آپ نے اس کو قتل کر دیا، آپ نے اس کا مرڈر کیا ہے اپنی گاڑی سے. یہ جرم ہے، آپ سزا کے مستحق. تو اسلام کو لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اس سے. ایسا قانون جس سے لوگوں کا فائدہ ہے، شریعت سے نہیں ٹکراتا ہے، they have to accept. غلط نہیں ہے جیسے سگنل سے، سمجھ میں آئی بات؟ تو علماء نے فتویٰ دیا ہے اگر کوئی جدہ میں مثال کے طور پر سگنل توڑتا ہے، وہ اللہ کی نظر میں گنہگار بھی ہے، کیونکہ بادشاہ کا بھی حکم ہے وہاں، اور بادشاہ کا حکم اگر شریعت کے خلاف نہ ہو تو اس کو ماننا ہے، شریعت کے خلاف ہو تو نہیں ماننا ہے. بادشاہ کا حکم تصریح ہے تو حج کرو، بولا بادشاہ مثال کے طور پر، تصریح ہے تو حج کرو، تصریح ہے تو حج مت کرو. بادشاہ نے جو حکم دیا اس میں مصلحت ہے، لوگوں کا فائدہ ہے، جان مال کا تحفظ ہے، اس میں آپ اس پر عمل کریں. شریعت کے خلاف حکم بادشاہ دے رہا ہے، یہ الگ مسئلہ، آپ وہاں پابندی عمل کرنی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ یہ سوالات مت کیجیے، سوالات کریں گے تو پھر درس نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، بعد میں پوچھ لیجیے جو بھی ہو. چلیے کتنے ہو گئے؟ 4. اچھا اس کی اہمیت ہے، کچھ آیتیں میں نے پڑھی تھی کس کی؟ حکم بغیر ما انزل اللہ، اللہ رب العالمین نے جو شریعت اتاری اس کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا اور اس کی دلیل کے اگر کوئی فیصلہ نہ کرے، اعتقاد رکھے تو وہ اسلام سے خارج ہوگا. بہت ساری دلیلیں ہیں، اس میں سے میں نے بعض آیتیں پڑھی ہیں اور ایک دو آیتیں بھی پڑھی تھی، ترجمہ نہیں کیا تھا میں نے. وہ یہ آیت ہے سورہ نساء کی آیت ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. قسم ہے آپ کے رب کی، لوگ اس وقت تک ایمان نہیں ہوں گے جب تک اپنے جھگڑوں میں آپ کو فیصل تسلیم کر لیں اور آپ کے فیصلے کو خوشی خوشی سے بغیر حرج کے قبول نہ کر دیں، تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کرتے وہ شریعت کا فیصلہ ہے. اسی طریقے سے اللہ نے ایک اور ایک آیت میں بیان فرمایا افحکم الجاہلیۃ یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یؤمنون. کیا لوگ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ تو یہ بھی آیت کچھ تھی جو آپ کے سامنے ہم نے مناسب سے پڑھی. چلیے اس کے بعد پانچواں ناقص، پانچویں چیز جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے، من ابغض شیئا مما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ولو عمل به کفر. عربی میں، اردو میں اگر کسی نے نفرت کی، ناپسند کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، اگرچہ اس پر عمل کرتا ہے، وہ بھی کافر. بغض رکھ لو، بغض سمجھتے ہیں محبت کا اپوزٹ، بغض نفرت. عمل کر رہا ہے شریعت پر، دین پر،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل ہو رہا ہے لیکن محبت سے نہیں، نفرت سے، بغض سے. پردہ کرو، پردہ کرنا اسلام اندر سے محبت نہیں. اس عمل ہو رہا ہے، نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اسلام اٹھو نماز پڑھو، سونے سے پہلے نماز پڑھو، دوپہر میں نماز پڑھو. جس سخت گرمی ہے روزہ رکھو، روزہ رکھا ہوا ہے لیکن بغض کے ساتھ، محبت سے نہیں، نفرت ہے اس کو، پسند نہیں کر رہا ہے اس کو، ناپسند کر رہا ہے. کیا یہ مسلمان ہے؟ یہ بھی اسلام سے خارج ہے. اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں. اللہ محفوظ رکھے. کتنے کی لوگ آ جاتے اس میں نہیں، ہم تو نہیں نکالیں گے کسی کو، لیکن لوگ آ جاتے اس میں. ہم خالی بہت بھی لوگ آ سکتے اس میں. بعض مسلمان جو ہے جو دین سے دور ہے، اللہ اور رسول کی تعلیمات سے دور ہے، دنیا کی تعلیم میں اتنے پڑھ گئے کہ شریعت سے نفرت ہے مسلمان، نماز بھی پڑھتے، روزہ رمضان ہے تو لیکن محبت نہیں ہے. سگریٹ نہیں پی سکتا، بھوک لگی کھانے سے، گرمی ہو رہی پیاس لگ رہی پیے تو ہوگا بڑھے تو کیا دین ہے بھائی؟ ایزی رہنا تھا، لائف فری، کھا پی کر جو چاہے، جس کو چاہے پکڑ لے، جہاں چاہے چلے جا، جو چاہے کھا لے، جس کو چاہے ماں، جس کو چاہے صدا، تیری مرضی، تیری دنیا، تو تیری مرضی. ایسا چاہیے تھا اس کو، اور وہ شریعت اس کو اچھی لگ رہی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ماحول کا اثر ان کی زندگیوں کا اثر پڑتا ہے. اچھا ماحول کا اثر پڑتا ہے، مسلمانوں کے وہ رہیں گے، ماحول اسلام کا ماحول ہے تو آدمی جو ہے دین اسلام سے محبت ہے. ایسے ماحول میں رہ رہا ہے جہاں کوئی بھی روزہ نہیں ہے، اکیلا روزہ ہے، ماحول کا اثر سمجھ میں آ رہا ہے؟ ماحول کا اثر پڑتا ہے، صحبت کا اثر پڑتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تم دیکھو کہ کس سے دوستی کر رہے ہو. لہٰذا میرے بھائی اسلام سے محبت ہونا چاہیے، پیارے نبی کی شریعت سے، نبی کے طریقے سے محبت، عمل کرو محبت کے ساتھ، نفرت کے ساتھ نہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت لائی ہے وہ اچھی ہے، فطرت کے تقاضوں پر اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل کی ہے فطرت کے تقاضے. نماز پڑھنا آپ کے لیے گرا گزرتا ہے، روزہ آپ کے لیے گرا گزرتا ہے. سستی قائل ایک الگ چیز ہے، میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں. بغض رکھنا، نفرت کرنا دین سے، شریعت سے، ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فأحبط اعمالہم. یہ بات اس لیے ہے کہ اللہ نے جو چیز نازل کی اس سے لوگوں نے کراہت کیا تو اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا. کراہت کیا تو اللہ نے برباد کر دیا. کراہت ناپسندی، بغض، پسند نہیں کرنا، نفرت کرنا، کراہت کرنا، سمجھ اس چیز کو اللہ کے اتارے میں تھی. فأحبط اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا. یہ دلیل اس بات کی کہ شریعت کو ناپسند نہیں کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مثال علماء نے دی ہے شرع میں، جیسے نماز پڑھتا ہے لیکن جو ہے نماز پڑھنے والا بھی کافر ہو سکتا ہے. شریعت مثال دیتے ہیں، علماء کیسے مثال دیتے ہیں؟ نماز پڑھ رہا ہے پھر بھی وہ کافر ہو سکتا ہے. کیسے؟ نماز نفرت سے پڑھے تو، نماز نفرت سے پڑھے، کراہت سے پڑھے تو. روزہ رکھ کر بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. کب؟ جب روزے سے بغض رکھے، کراہت کرے. اس لیے کبھی نہیں کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ روزہ اچھا ہے، نماز اچھا ہے، عبادتیں اچھی ہے، شریعت اچھی ہے، طریقہ اچھا ہے، پیارے رسول اچھی چیز سکھا کے گئے ہیں، پیارے رسول کی تعلیمات اچھی ہیں. لہٰذا آپ کو محبت ہو، خوشی سے کریں، نفرت سے، بغض سے نہ کریں. سمجھ میں آیا؟ اسی طریقے سے اور بھی چیزیں مثالیں ہیں. شریعت رسول نے جو دی ہے تو ہم نے نماز ہو. اس کے علاوہ چور کا ہاتھ کاٹا جانا وغیرہ، قاتل کو اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اس کو سزا دینا شریعت میں ہے نا. یہ سب اس کو ناپسند کرے تو شریعت کی کوئی بھی چیز کو ناپسند کرے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حدود ہو، فرائض ہو، احکام ہو، مسائل، دین، پورا دین ناپسند کرے. یا دین بعض پسند کرتا ہے، بعض کو ناپسند کرتا ہے. ایک عمل کو پسند کرتا ہے، ایک عمل کو پسند نہیں کرتا ہے. ایک طریقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی طریقے ہیں نا دین، تو ایک طریقے کو پسند کرتا ہے، دوسرے طریقے کو پسند کرتا ہے. کوئی بھی چیز کو پسند سب کو کرنا چاہیے، راضی ہونا چاہیے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد. آپ راضی ہو، اللہ کو رب مان کر
اسلام کو شریعت دین مان کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر راضی ہوں گے تو آپ کے لیے فائدہ ہے، راضی نہیں ہے اگر نفرت ہے بغض ہے تو ایسے صورت میں آپ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ 5۔ چھٹا بہت خطرناک ہے یہ دروازہ، اگر کسی نے مذاق اڑایا دین کا، ٹھٹا مارا، ہنستا ہے دین پر، مذاق کرتا ہے، استہزاء، یہ بھی اسلام سے خارج کرنے والا ہے۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں علماء، امام محمد دعا رحمۃ اللہ نے جو الفاظ لکھے ہیں پڑھ کے سناتا ہوں: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلی اللہ علیہ وسلم او ثوابه او عقابه کفر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لے کر اللہ کے پاس سے آئے اس کا مذاق اڑاتا ہے، یا ثواب کا مذاق اڑاتا ہے، یا عذاب کا مذاق اڑاتا ہے۔ دین میں ہے نا، دین پر عمل کرو گے تو ثواب ملے گا، نہیں عمل کرو گے تو عذاب ملے گا، سب کسی چیز کا مذاق اڑاتا ہے۔ مذاق اڑانا معلوم ہے نا ورڈ، بس 5ویں کیا 6ٹھی چیز ہے 6 ہے، کیا ہے؟ مذاق اڑانا۔ کس کا؟ شریعت کا۔ اب شریعت میں کئی چیزیں، داڑھی شریعت میں ہے، داڑھی کا مذاق اڑا رہا ہے، پردہ کا مذاق اڑا رہا ہے، نماز کا پڑھ دے بھائی، نماز کا مذاق اڑا رہا ہے، روزے کا، زکات کا، حج کا، اس کا، شریعت کی کسی چیز کا مذاق۔ دلیل اللہ نے فرمایا، ایک آیت، قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ ترجمہ پڑھتا ہوں اس کو، کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہہ رہا ہے، آپ کہہ دیجئے کیا اللہ کا، اس کی آیتوں کا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تم مذاق اڑاتے ہو؟ اب کوئی بہانہ مت کرو، تم ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہو، ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو چکے ہو۔ یہ آیت کس کے بارے میں ہوتی ہے؟ کچھ لوگوں نے مدینہ میں مذاق اڑایا تھا، بہت اہم چیز ہے، سننے کی چیز ہے جو کل سنیں گے انشاءاللہ۔ کیا مطلب مذاق کا؟ ٹھیک ہے، مذاق کا مطلب سمجھتے ہیں، کچھ مثالیں مذاق کی اور دیں گے، اور اس آیت کی تفسیر ہے، یہ آیت کا شان نزول ہے، یہ آیت کن کے بارے میں اتری وہ ہم کل بتائیں گے۔ سلسلہ جاری ہے، اور اس کے بعد 7ویں چیز ہے جادو۔ کیا ہے؟ تو کل 2 چیزیں ہم پڑھیں، جتنا ٹائم ملتا ہے ٹائم کے حساب سے، گھڑی کے حساب سے انشاءاللہ۔ ایک تو اس کا مذاق ان لوگوں نے اڑایا تھا، کن لوگوں کا اڑایا تھا؟ صحابہ۔ کیا بولا تھا ان لوگوں نے مذاق؟ جس پر آیتیں اتر گئی، سمجھنے کی چیز ہے بہت۔ کیا ان لوگوں نے کہا تھا کہ جس پر آیت اتر گئی، جو آیت قیامت تک کے لیے ہے، ایک۔ اس کے بعد جادو کس کو کہتے ہیں؟ جادو کرنے سے بھی دائرہ اسلام سے انسان خارج ہو جاتا ہے، بہت خطرناک عمل ہے۔ جادو کس کو کہتے ہیں؟ اور جادو کرنے والا جائے گا، کروانے والی جائے گی، کیا ہے یہ؟ بہرحال بہت اہم چیز ہے، اس کو بھی ہم پڑھیں گے، سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اسلام کو سمجھیں، اسلام پر قائم رہیں، اور کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے ہمارا اسلام خطرے میں پڑ جائے، ہمارے اسلام سے باہر چلے جائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تیری شریعت کو، اللہ تعالیٰ تیرے دین کو سمجھنے والا آپ کو بنائے، اور دین پر قائم رکھے، ہمیشہ اسلام میں رکھے، گھر میں اچھا بن کر رکھے۔ اے اللہ ہمیں برے بننے سے بھی، گھر سے باہر نکلنے سے بھی ہم سب کی حفاظت فرما لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد نماز عشاء 2 دن سے مسجد رحمانیہ اسی گھاٹ میں بعد نماز عشاء 9:30 بجے ہو رہی ہے، آج بھی 9:30 بجے بہت اہم دروس چل رہے ہیں، الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، امپورٹنٹ لیسنس فار ایوری مسلم، اس کا ٹرانسلیشن ہر مسلمان کے لیے ضروری اسباب، بہت اہم دروس چل رہے ہیں وہاں پر۔ تو جو آپ میں سے آ سکتے ہیں وہاں پر 9:30 بجے شام کی نماز ہے، اور اس کی فوری بعد درس وہاں شروع ہو رہا ہے، تو آپ آئیں اور فائدہ اٹھائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مجلس پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا